میرا نام ہنا ہے۔ میرا گاؤں دریاؤں کے سنگ بہنے والی سرسبز وادیوں میں آباد ہے، جہاں صبح کے وقت دھوپ نرم گلابوں کی طرح کھلتی ہے اور شام کے وقت پرندوں کی واپسی کے ساتھ سکون کی چادر بچھ جاتی ہے۔ میرا بچپن ان کھیتوں، ندیوں اور مٹی کی خوشبو میں گزرا۔ میں ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی کہ کبھی اپنے گاؤں سے نکل کر ایک نئی دنیا دیکھوں، مگر قسمت نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ میرے والد بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور میری ماں نے محنت مزدوری کر کے ہمیں پالا۔ میں واحد بیٹی تھی، اس لیے وہ ہر وقت میرا خیال رکھتی، مگر ہمارے گاؤں کے رسم و رواج ایسے تھے جہاں عورت کی آواز کم اور مردوں کا حکم زیادہ چلتا تھا۔ میں نے اسکول جانا چاہا، مگر گاؤں کے سردار نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم بگاڑ لاتی ہے، مگر میری ماں نے ڈٹ کر کہا، میری بیٹی پڑھے گی چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ وہ دن میری زندگی کا پہلا مارکا تھا۔ میں نے پرائمری اسکول کی مٹی سے الفاظ چنے اور خوابوں کا ہار بنایا۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہوتی گئی۔ دل میں بہت سی خواہشیں تھیں، کتابوں، ستاروں اور خود کی پہچان سے جڑی ہوئی، مگر گاؤں کے لوگوں کی نظریں بدلنے لگیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری تعلیم کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہی۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں کچھ بدماش لڑکوں نے مجھے روکا۔ میرا دل کانپ اٹھا، مگر میں بھاگ کر گھر پہنچی۔ ماں نے میرے آنسو دیکھے تو سب سمجھ گئی۔ اگلے دن وہ خود سردار کے گھر گئیں اور بولیں، میری بیٹی تمہارے خوف سے نہیں رکھے گی۔ اس رات میرے گاؤں کی عورتوں میں ایک نئی ہمت جاگی، مگر قسمت نے پھر امتحان لیا۔ میری ماں شدید بیمار پڑ گئی۔ میں نے دن رات ان کے پاس رہ کر ان کی خدمت کی۔ وہ اکثر کہتے، ہنا، اگر میں چلی گئی تو اپنے خواب مت چھوڑنا۔ اور وہی دن آیا جب ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ وہ لمحہ میری روح کا سب سے اندھیرا موڑ تھا۔ میں نے خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کیا، مگر میں نے ان کے لفظوں کو اپنی دعا بنا لیا۔ میں نے محنت کی، دن کو گاؤں کے بچوں کو پڑھاتی اور رات کو خود مطالعہ کرتی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک دن میں استاد بنوں تاکہ کسی اور لڑکی کو وہ رکاوٹ نہ سہنی پڑے جو میں نے دیکھی۔ لوگوں نے باتیں بنائیں کہ ایک اکیلی لڑکی کیا کر سکتی ہے، مگر میں نے ان کی باتوں کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنایا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے امتحان پاس کیا۔ میرے گاؤں کے لوگوں نے پہلی بار کسی عورت کو شہر کے کالج جاتے دیکھا۔ وہ حیران تھے، مگر میری آنکھوں میں روشنی تھی۔ میں نے وہاں جا کر اپنی تعلیم مکمل کی اور واپس آ کر ایک اسکول کھولا۔ وہ اسکول جہاں ہر وہ بچی آتی تھی جو خواب دیکھنے سے ڈرتی تھی۔ میں ان کے لیے حوصلے کی علامت بن گئی۔ کچھ سال بعد میرا گاؤں بدلنے لگا۔ لڑکیاں کتابیں اٹھائے راستوں پر نظر آنے لگیں، اور وہی لوگ جو کبھی کہتے تھے لڑکی کی آواز دبنی چاہیے، اب اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے لگے۔ میں اکثر رات کو چھت پر بیٹھ کر آسمان دیکھتی اور سوچتی کہ میری ماں کی دعا کس طرح ان تاروں میں جا بسی ہوگی۔ ہوا کی ہر لہر جیسے مجھے یاد دلاتی کہ میں نے ہار نہیں مانی۔ زندگی نے چاہے جتنے بھی زخم دیے ہوں، میں نے ان میں سے روشنی نکالی۔ ایک دن اسکول کے دروازے پر ایک ننھی بچی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی۔ اس نے کہا، استاد جی، میں بھی آپ جیسی بننا چاہتی ہوں۔ اس ایک جملے نے میری ساری تھکن دور کر دی۔ میں مسکرا کر بولی، بیٹی تم مجھ سے نہیں، اپنے خوابوں سے بڑی بننا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل میں ماں کے لیے دعا کی کہ اس نے مجھے وہ ہمت دی جو پہاڑوں سے بھی مضبوط تھی۔ اب میرے گاؤں کی صبحیں پہلے جیسی نہیں رہیں۔ ان میں کتابوں کی سرسراہٹ اور خوابوں کی روشنی شامل ہو چکی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اگر عورت ایک بار فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدم نہیں روک سکتی۔ میری کہانی دکھ سے شروع ہوئی تھی مگر امید پر ختم ہوئی۔ میں نے سیکھا کہ زندگی ہمیں آزماتی ضرور ہے مگر جھکنے پر مجبور نہیں کرتی۔ اب جب بھی کوئی لڑکی میرے اسکول کے صحن میں دوڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری ماں مسکرا رہی ہے، کہیں دور آسمان کے اس پار، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا ہنا، تم نے کر دکھایا۔ اور میں ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا دیکھتی ہوں تو خود سے کہتی ہوں کہ جو عورت خواب دیکھتی ہے وہ کبھی ہارتی نہیں۔